آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ابنائے ہرمز جو جس کے حوالے سے رب رشید نے بھی اپنی زندگی میں ایک بات کی تھی کہ آج دنیا ہم پہ جو ہے وہ پابندیاں لگاتی ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بھی آئل اور گیس کی پابندیاں ہم دنیا پہ لگائیں. اس کا عملی نمونہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ابنائے ہرمز دیکھ رہے ہیں کہ بند ہے، اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کے بھی وہ اسے کھلوانے میں ناکام رہی ہیں. ان تمام صورتحال کے اوپر آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے. ابنائے ہرمز اس کے اوپر ایکچوئل اس وقت صورتحال کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس ٹائم ابنائے ہرمز پہ ایران کا اقتدار جو ہے وہ مکمل طور پہ برقرار ہے، اور ایران کے جو تجارتی جہاز ہیں وہ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. اس میں AFP کی رپورٹ جو ہے وہ شاہد ہے اس بات کے اوپر اور گواہ ہے کہ ایران کے جو تجارتی جہاز ہیں وہ آ جا رہے ہیں اور بغیر کسی ناکہ بندی کے جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو عملاً جو ہے وہ امریکی جو ناکہ بندی ہے اور جو محاصرہ ہے وہ ناکام ہے. اسی طرح جس طرح اس کو بیٹل فیلڈ میں جنگی محاذ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ایک کاغذی شعر ثابت ہوا، یہاں اس محاصرے میں بھی یہی صورتحال ہے، اور بالکل وہ عملاً جو ہے وہ ناکام ہے. اور ابھی آج بھی ایرانی جو بحریہ ہے انہوں نے ایک تجارتی جو کشتی ہے اس کو اسکورٹ کیا اور جو ہے وہ بارڈر تک لے کے گئے ہیں. اور خود جو امریکن نیوز پیپرز ہیں ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ یہ جو محاصرہ ہے یہ ناکام ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ان کے مطابق اس محاصرے کا ایران کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہونے والا، چونکہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ پابندیوں کے باوجود، جب ایران کے اوپر پابندیاں تھیں تب بھی ایران نے جو ہے وہ اپنا تیل بیچا ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ ان کے تجارتی جہاز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. بالکل. تو ایران سے زیادہ اس اب محاصرے میں اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اوپر، ان کی معیشت کے اوپر اس کا زیادہ اثر پڑے گا، اور وہ زیادہ افیکٹ ہوں گے، چونکہ دنیا کا جو 20% آئل ہے اور جو گیس ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. جی. تو اگر یہ محاصرہ برقرار رہتا ہے تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوں گے ایران کی نسبت. بالکل. تو یہ میں اپنی میڈیا ٹیم سے چاہوں گا کہ وہ یہ ذرا یہ ویڈیو بھی دکھائیں آپ کو، جو ایک امریکن جو رپورٹر ہے ان کے مطابق کہ اگر یہ محاصرہ جاری رہتا ہے تو ایران سے زیادہ جو ہے کس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے؟ کیا ایران کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اس محاصرے کا یا جو دوسرے ممالک ہیں ان کو؟ All six of the Gulf states, because they have the missile capability to do that. And again, as I said, they can shut down the Red Sea. You want to understand that a lot of Saudi oil is still getting out because the Saudis have built a pipeline away from the Persian Gulf toward the Red Sea. So Saudi oil is coming out through the Red Sea. If they shut down the Red Sea and that Saudi oil does not come out, and they shut down the Strait of Hormuz, and no oil, no fertilizer, no aluminum, no helium comes out of the Gulf, this will have devastating consequences for the international economy. And at the same time, you want to understand that if we do use military force against Iran, not only are they going to retaliate, but they're not going to throw up their hands and surrender. The Iranians are nationalistic to the core, and furthermore, they view the United States and Israel as an existential threat, and that means they'll fight to the last person before they surrender. So we have no war-winning strategy, and we have a powerful imperative to just shut this one down as quickly as possible. جی، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس محاصرے کا جو نقصان ہے وہ باقی ممالک کو زیادہ ہے. اب یہاں پہ ناظرین کے ذہن میں ایک بات جا سکتی ہے کہ ہدف کیا ہے اس محاصرے کا، امریکہ کیوں یہ محاصرہ کرنا چاہ رہا ہے؟ تو وہ ظاہراً اس کا ہدف یہ ہے کہ ایران کو پریشرائز کیا جائے، ڈرایا دھمکایا جائے، اور اس ڈرانے دھمکانے کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ اپنے جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ ایران سے منوائے جائیں.